آج جو کانفرنس منائی جا رہی ہے وہ رحمت للعالمین کانفرنس ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں۔ وہ ایک قوم کے لیے، خطے کے لیے آئے تھے، نہ کہ سارے عالم کے لیے۔ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا بشارات نہ صرف توریت، انجیل، زبور میں ہے، بلکہ ہندوستان کی مذہبی کتابوں میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوں گے، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام کیا ہوگا، آپ کس سے شادی کریں گے، شادی میں کون کون موجود رہیں گے، آپ کے صحابہ کیسے رہیں گے، آپ کی سواری کیسی رہے گی، پھر آپ کی روحانی سواری براق کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اسلام جو آیا ہے وہ ایسے اصول لایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ آج دنیا امن چاہ رہی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ تو امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ اگر ہر کوئی اپنے اپنے گروہوں کو، اپنے اپنے بانیوں کو بڑا سمجھ کے بیٹھیں گے تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ اپنے مذہبی کتابوں پر چلیں گے، کیونکہ آج مذہبی کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیے، اپنے اوتار، اپنے رشی منی، ان کے اقوال کو بازو رکھ دیا اور اپنے ذہن سے چل رہے لوگ دنیا میں امن قائم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے ذہن سے۔ تو ذہن سے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن دنیا میں قائم صرف اور صرف مذہب کے بنا پر ہو سکتا ہے۔ مذہبی اصول آپ کو امن سکھاتے ہیں۔ والد کا مقام کیا ہے، والدہ کا مقام کیا ہے، بھائی بہن، یہ تمام رشتے ناطے مذہب سے ہیں۔ آج لوگ دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ ہیومینٹی، سب سے بڑا ریلیجن کیا ہے؟ ہیومینٹی، انسانیت۔ ارے انسانیت کہاں سے آئی؟ مذہب، ریلیجن، دھرم آپ کو انسانیت سکھایا۔ اگر یہ ریلیجن کو یا دھرم کو یا مذہب کو نکال کے آپ انسانیت دیکھیں تو باقی نہیں رہتی۔ آج دیکھو آپ گلف کنٹری میں جا کے باپ اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا، اگر وہ زنا کر رہی ہے تو ایسے کئی واقعات ہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ ہیومینٹی ہے، بچی بھی کیس کر سکتی باپ کے اوپر، یہ آزادی ہے۔ تو اس طرح دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن مذہب کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس خانقاہ کو قائم کرنے والے سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ، المعروف با حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ، آپ نے تمام مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر کے 5 اصول بتائے ہیں جس سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ مانی ہوئی بات ہے۔ یہ خانقاہ کے فقراء 1924 سے یہ دنیا کو بتاتے آئے ہیں اور اسی میں امن ہے۔ اب اس کو چھوڑ کے آپ امن دیکھیں گے تو امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اصول کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایکو جگدیشورہ، یعنی پرماتما، پرمیشور ایک ہی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ ہر مذہب کی کتاب پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمارا بنانے والا، یہ سرشٹی کا بنانے والا، یہ برہمانڈ کا بنانے والا، وہ پرماتما، پرمیشور، گاڈ، اللہ، وہ ایک ہی ہے۔ بابا نانک نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، اول اللہ نور پایا قدرت دے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجا کون بھلے کون مندے، سب ایک ہی میٹھی کے بھانڈے، کون شودر کون پانڈے۔ کس کی تعلیمات ہے یہ؟ مساوات کی تعلیمات دے رہے ہیں بابا نانک۔ تو اس طرح
1500 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دنیا میں یہ مسامات پیش کیے، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس واسطے آج اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ اسلام قبول کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام کے اندر یہ مساوات ہے، ہر ایک کو ہم دل سے لگانے والے ہیں۔ بابا نانک جی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حاجی بابا نانک رحمت اللہ علیہ۔ بتائیے آپ کیسا محبت سے نام لے رہے ہیں ہم۔ رام چندر جی لگا رہے، کتنا کرسچنس ہیں اپنے پیغمبر کو کیا جیزس بول دیے، لیکن ہم کیا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام، کیسے محبت سے ہر ایک اوتار کا، ہر ایک رشی منی کا، ہر ایک پرافٹ کا احترام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ تو اس طرح بابا نانک الحمدللہ ہم آپ کو سچے ولی مانتے ہیں، اور بابا نانک کے تعلیمات بھی ایسے ہی ہیں، بالکل جو ہے نا اسلام کے تعلیمات پیش کیا۔ آپ بتائیے، آپ بابا نانک 2 مرتبہ حج کیے، 2 مرتبہ۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ جو ہے نا گیانی جی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مرتبہ حج کیے۔ اور آپ بتائیے حج کون کر سکتے ہیں؟ حج جو ہے نا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے، کلمہ پڑھ لے، وہ حج کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے بابا نانک کیا فرمائے؟ کتھے نور محمدی دٹھے نبی رسول، نانک قدرت دیکھ کر خود ہی گئے سب بھول۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میں نے دیکھا کہ سارے انبیاء پیدا ہوئے، اور جب یہ راز میرے پر منکشف ہوا تو میں اپنے آپ کو بھول گیا۔ بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعریف کیے بابا نانک۔ اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہی البطلان ہیں، آپ بت پرستی سے منع کیے، تو اسی طرح بابا نانک بھی آپ دیکھیے، آپ گرودواروں میں جا کے دیکھیے، وہاں پر مورتی پوجا نہیں ہوتی، صرف جو ہے نا وہاں پر ایک گرنتھ رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر اپدیش دیا جاتا، گنادی جی کے جو ہے دوارا اپدیش دیا جاتا، لوگوں کو صحیح مارگ پہ بلایا جاتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جو ہے نا وہاں پر رکھی جاتی ہے، تو وہاں پر گرو گرنتھ صاحب میں کیا ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں۔ وہاں پر جو ہے نا گرو گرنتھ صاحب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مہربان مولا تو ہی ایک پیر پیغمبر شیخ ولا کا مالک کرے ہاں قرآن کتب تے پاک۔ یعنی مہربان مولا، وہ مولا تو مہربان ہے، ہم پہ مہربانی کرنے والا ہے، اور پیر پیغمبر جتنے بھی آئے وہ یہ کہے کہ قرآن جو ہے نا تمام گرنتھوں کے جو ہے نا اوپر ہے، مقدس ہے، بتا رہے ہیں۔ کیسے کیسے نماز کے بارے میں آپ دیکھیں گے گرو نانک جی کے اقوال ہے، روزے کے بارے میں ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہیں۔ تو بہرحال جو ہے نا اس واسطے آج ہمارے سکھ بھائی بالکل جو ہے نا مسلمانوں کے قریب ہے، شانہ بشانہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے تو الحمدللہ آپ لوگ پہلے ٹھہرنے والے ہیں غیر اقوام میں سے، آپ سب جو ہے نا ٹھہرتے۔ ہم دیکھے ہوں گے اس سے پہلے جو گستاخی کرے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو پورے سکھ قوم اٹھ گئے اور بینرز لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے الحمدللہ ہمارے جب بھی جلسے ہوئے، سرو دھرم سمیلن کے جلسے ہوئے، تو آپ لوگ ہمارے جلسوں میں برابر تشریف لاتے رہتے ہیں، ہمارے جلسوں کی رونق بنے رہتے آپ۔ حالانکہ اس جلسے میں کئی دنوں سے ہمارے مبلغین کی محنت رہی، بڑے بڑے پنڈتوں کو، پادریوں کو، جینیوں کو، سب کو جا کے دعوت نامہ دیا گیا، لیکن شاید کچھ مصروفیت تھی ہوگی، نہیں آ سکے۔ مگر یہ جو ہے یہ سرو دھرم سمیلن 1924 سے چل رہا ہے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اس خانقاہ کا مقصد ایک ہی ہے کہ تمام دھرموں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، دلوں میں سے نفرت ختم کر دیں۔ جو دلوں میں آج دیکھیے آپ، ہمارے جگناتھ ٹیمپل سے پنڈت جی ہمیشہ آتے رہتے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہرحال اس طرح سے یہ جو جگت گرو آشرم ہے، اس خانقاہ سرور عالم کا جو نام ہے وہ جگت گرو آشرم بھی ہے۔ تو جگت گرو یعنی گروہاں تو بہت گزرے، لیکن جگت گرو وہ ایک ہی ہے۔ وہ جگت گرو کون ہے؟ آپ دیکھیں گے ابھی ہمارے ویمنا یوگی بھی بتائے، وہ جگت گرو، گروؤں کے گرو کون ہے؟ گرو پرما گرو نی گرتگا تلیکا گرو تانو انڈو گڈی ریتی گرو لکو گرو اینا گرو محمد وشودا براما ونورا میں۔ تو ویمنا یوگی بھی بتائیے کس طرح جو ہے نا بڑے بڑے ہمارے ہندو، آپ جو ہے نا ہمناباد میں مانی پربھو،
हुमना ब्राह्मणों के श्रेष्ठ गुरु माने जाते हुमनाबाद में मानिक प्रभु, उनका नाम मोइनुद्दीन असल लिखा हुआ है। आप अपनी किताब पद्यमाला में लिखे हैं मानिक प्रभु, क्या लिखे हैं? वो है बंदा जो है बंदा, राह न जाने सो है गंदा, ला इलाहा से दम को लेकर इल्लल्लाह में ठहर जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर नबी अली का रम्ज पाना, खौल है रसूलुल्लाह का रोज़ा नमाज करते रहना, अपने दम पर कायम रहकर मौत के आगे मर जाना। मानिक सग है, सग यानी कुत्ता कह रहे अपने आप को मानिक प्रभु, मानिक सग है नबी के दर का, बांध लिया है गले में धागा, धागा है मेरे रब के हाथ में, वो जिधर को खींचा मैं उधर को भागा। मुश्किल को पार करो मुर्तुजा अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ कर रहे हैं मानिक प्रभु, क्या फरमा रहे आप? मुश्किल को पार करो मुर्तुजा अली, लेते ही नाम तुम्हारा आयसो बला टली, मानिक के वाली हो तुम सारे जहां के विच, सगे तुम्हारे दर का फिरता गली गली। किस तरह बड़े बड़े जो ऋषि हैं, मुनि हैं, सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ किए। आप रहमतुल लिल आलमीन ऐसे ही नहीं है, बल्कि जितने मजहबी गुरु आए, हत्ता के अवतार हैं, आप वेदों में उठाकर देख लीजिए। आप मुक़द्दस जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों में भी हुजूर अकरम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। ये और बात है, अलग अलग नामों से याद किया गया है, जगत गुरु, नरा शमसा, कल्कि अवतार, अंतिम ऋषि, इस तरह से संस्कृत नामों से याद किया गया। लेकिन अगर वो भाषा के भेद को आप निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा वो वही वजूद है जिसका जो है ना हम इंतज़ार कर रहे थे। वो निष्कलंक अवतार कौन है? तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है, नरा शमसा कहा गया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र 1 में बताया गया, इदम जना उपशुत नराशंस स्तवशते षष्टिम सहस्र नौतिम चकोरम आरुषमेशु दमहे। इस मंत्र में हम बड़े बड़े विद्वानों से बात किए, पंडितों से भी, तो इस जो मंत्र में नराशंसा है क्या है, फिर जो है ना सहस्रा यानी 60,090 का जिक्र है, वो क्या है, कौरमा क्या है, लेकिन इसका खुलासा नहीं कर सके। तो इस मंत्र में ऐसे चीज़ें हैं, नराशंसा यानी वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, जिसकी तारीफ की गई, तो उसी को जो है ना अरबी भाषा में हम कहते हैं कि मोहम्मद, जिसकी तारीफ की गई। आप पूरा अथर्ववेद का 127वां का जो सूक्त है पूरा उठा के देख लीजिए आप, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तारीफ है, मगर पहचान नहीं सक रहे हमारे हिंदू भाई। अरे नाराशंसा बोले तो कोई और है समझ रहे, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नाराशंसा कहा गया है। कबीरदास जी क्या कहे, कबीरदास जी बोले, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन भरमाए, वही मोहम्मद वही महादेव, वही महादेव वही मोहम्मद। यानी देवों के देव मुसलमान क्या बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों के पैगंबर बोलते हैं। तो ये भाषा का भेद है।